بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 ذی الحجہ یوم شہادت ہے۔ مظلوم مدینہ خلیفہ سوم امیر المؤمنین ذو النورین کے لقب سے ملقب دوہرے داماد پیغمبر جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اسی مناسبت سے آج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کچھ اقوال اور کچھ ملفوظات بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر جملہ، ہر لفظ، ہر قول اس قابل ہے کہ اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے، اور ایک جملہ دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو ان اقوال کو، ان ملفوظات کو توجہ سے پڑھیے اور سنیے۔ ارشاد فرمایا، تعجب ہے اس پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر ہنستا ہے، تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر اس کی رغبت رکھتا ہے، تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر جانے والی چیز کا غم کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب کو حق جانتا ہے اور پھر مال جمع کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالی کو حق جانتا ہے اور پھر غیروں کا ذکر کرتا اور ان پر بھروسہ کرتا ہے، تعجب ہے اس پر جو جنت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر دنیا کے ساتھ آرام پکڑتا ہے، تعجب ہے اس پر جو شیطان کو دشمن جانتا ہے اور پھر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ضائع ہے وہ عالم جس سے علم کی بات نہ پوچھی جائے، وہ ہتھیار جسے استعمال نہ کیا جائے، وہ مال جو کار خیر میں خرچ نہ کیا جائے، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ نماز جو مسجد میں نہ پڑھی جائے، وہ اچھی رائے جس کو قبول نہ کیا جائے، وہ مصحف یعنی قرآن کا صحیفہ جس کی تلاوت نہ کی جائے، وہ زاہد جو دنیا کی خواہش دل میں رکھے، اور وہ لمبی عمر جس میں توشہ آخرت نہ لیا جائے۔ بعض اوقات جرم کو معاف کر دینا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ اے انسان، اللہ تعالی نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ عافیت کے 9 حصے لوگوں سے الگ رہنے میں اور 1 حصہ ملنے میں ہے۔ فرمایا، جو شخص مصیبت کے وقت پہلے اپنی تدبیروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر عاجز ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالی بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھ اور اپنے گناہوں کے سوا کسی سے نہ ڈر۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا، اسی قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے مقصود آخرت نہ ہو۔ فرمایا، دنیا فانی کی لذتیں لینے سے عالم باقی کے اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔
نعمت و عافیت کے باوجود زیادہ طلبی بھی ایک شکوہ ہے۔ علم بغیر عمل کے بھی فائدہ مند ہے، جبکہ عمل بغیر علم کے بے فائدہ۔ ایک پرہیزگار فقیہ و عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ دنیا اللہ تعالی کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اپنا توشہ لے اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کر۔ فرمایا زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ فقیر کا 1 درہم صدقہ بہت ہے غنی کے 1,00,000 درہم صدقہ سے۔ فرمایا اگر تو گناہ کرنے پر آمادہ ہی ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ تعالی نہ ہو۔ اے انسان، اگر تم معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرنا چاہتا تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال نہ کر۔ دنیا تجھ کو گنہگار جانے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو اللہ کے نزدیک ریاکار ہو۔ تونگروں اور مالداروں کے ساتھ عالموں زاہدوں کی دوستی ریاکاری ہے۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا کے اندر ہنسنا عجیب تر ہے۔ فرمایا اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روز حشر ہے۔ اللہ تعالی کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ عیالدار کے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر جاتے ہیں۔ ترغیب دلانے کی نیت سے اعلانیہ صدقہ دینا خفیہ صدقے سے بہتر ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا۔ ایک دفعہ آپ کے عہد خلافت میں سخت قحط پڑا۔ لوگ فاقہ کشی سے مجبور ہو کر اپنی املاک و جائیداد نہایت ارزاں قیمتوں پر فروخت کرنے لگے۔ آپ کے اہل خانہ نے کہا کہ فلاں باغ کا مالک اسے نہایت کم قیمت پر فروخت کر رہا ہے، بہتر ہو کہ آپ اسے خرید لیں۔ آپ روپیہ لے کر باغ کی طرف چلے، لیکن رستہ میں قحط زدہ لوگوں کی فاقہ کشی، مصیبت و پریشانی دیکھ کر اشکبار ہو گئے اور وہ تمام روپیہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا اور گھر واپس آ گئے۔ اہل خانہ نے دریافت کیا کہ آپ باغ خرید آئے؟ فرمایا ہاں، میں تمہارے لیے جنت میں باغ خرید آیا ہوں۔ فرمایا بدگو 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے، اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ فرمایا قضاء پر راضی رہنا دنیا کی جنت ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ جو اپنی جوتی آپ گانٹھ لیتا ہے، غلام کی عیادت کرتا ہے، اپنے کپڑے دھو لیتا ہے اور ان میں پیوند لگا لیتا ہے، وہ غرور اور تکبر سے پاک اور بری ہے۔ بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کو فقر غنا سے محبوب نہ ہو جائے اور اس کے نزدیک اس کی تعریف اور مذمت کرنے والے برابر نہ ہو جائیں۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتار کا روح پر۔ مسلمان کی ذلت اپنے مذہب سے غافل ہونے میں ہے، نہ کہ بے مال و زر ہونے سے۔
حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا بھی اللہ کا انعام ہے۔